عطر بنانا اور بیچنا جائز ہے، اور بیع المسک، مشک کو بیچنا، مشک بھی عطر ہے، خاص اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مشک کہاں سے نکلتا ہے؟ مسک where does it come from؟ ہرن کے نافے سے، اس کی جو بیلی بٹن ہے ہرن کا، اس کی ایک اسپیشل بریڈ ہوتی ہے، وہ مخصوص جگہوں پر ہوتی ہے، تو اس ہرن کو پکڑتے ہیں، زندہ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کو لٹا کر اس کے جو بیلی بٹن ہے اس کو پریس کرتے ہیں، تو اس میں سے اس کا جمع ہوا خون نکلتا ہے اور وہ ہوتا ہے مشک۔ اب وہ ہے جمع ہوا خون، بلڈ، پیور بلڈ، اس کا کلر بھی بلڈ جیسا ہوتا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ وہ خوشبو ہے، آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اپنی باڈی پر کپڑے پر لگا بھی سکتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عطار کو تو جنرل بیان کیا اور بیع المسک کو خاص طور پر ذکر کیا، اور اس لیے کہ بعض سلف صالحین اس میں اختلاف کرتے تھے۔ حسن بصری، عطا ابن ابی رباح کہتے تھے مشک بیچنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ ہرن کا خون ہے جمع ہوا جو اس کی ناف سے نکلتا ہے، نافے سے۔ لیکن بعد میں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب کا اس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ یہ مشک ناپاک نہیں ہے، اس کو نکالنا بیچنا مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، اس کو نکال بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، پیسے بھی بنا سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسک کے بارے میں، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، مسک جو ہے تمام خوشبوؤں میں سب سے اچھی خوشبو ہے۔ حضور کو مسک کی خوشبو بہت پسند تھی، مشک۔ آج بھی مشک ہنا زعفرانی اور مشک خالص عنبر یہ ملتی ہیں، وہ کم ملتی ہیں۔ جہاں یہ ہرن ہوتے ہیں نا وہاں مشک مہکتا ہی رہتا ہے، وہ فیلڈ پوری مہکتی ہے، جیسے چمیلی اور موگرا اور روز اس کا باغ میں مہکتے ہیں نا، تو جہاں یہ ہرن ہوتے ہیں وہ علاقہ مہکتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس خاص بریڈ والے ہرن کا ایریا ہے، اس کی خوشبو سے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔